الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمۃ للمؤمنین آمنت باللہ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رحمۃ للعالمین وعلى آلك وصحابك يا سيدي يا خاتم النبيين۔ اللہ رب العزت نے قرآن میں ارشاد فرمایا وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاء۔ اللہ فرماتا ہے کہ ہم نے جو قرآن مجید کو نازل فرمایا ہے یہ کتاب مومنین کے لیے شفا بن کر آیا ہے، شفا بھی ہے اور رحمت بھی ہے۔ نبی اکرم نور مجسم شفیع عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ سورۃ فاتحہ کے اندر سوائے موت کے ہر مرض کا علاج ہے، سبحان اللہ، سوائے موت کے ہر مرض کا علاج ہے۔ اور تیرے اور میرے نبی نبیوں کے بادشاہ آپ فرماتے ہیں کل قیامت والے دن قرآن آئے گا اور لوگوں کی سفارش کرے گا، سبحان اللہ، قرآن بھی آئے گا، رمضان بھی آئے گا، سبحان اللہ، لوگوں کی سفارش کریں گے۔ رمضان سفارش کرے گا کہ اس نے روزے رکھے ہیں، اس کی وجہ سے اللہ اس کی بخشش فرما دے گا۔ قرآن مجید سفارش کرے گا مولا یہ میری تلاوت کرتا رہا ہے، یہ میرے ساتھ محبت رکھتا تھا، میری تلاوت کرتا تھا، لہٰذا مہربانی فرما اس کی بخشش فرما دے۔ اللہ رب العالمین قرآن مجید کے توسل سے اس بندے کی اللہ بخشش فرما دے، سبحان اللہ۔ اور صحابی رسول وہ کہتے ہیں کہ ہم جنگ لڑنے کے لیے جا رہے تھے تو راستے میں شام ہو گئی، ہمیں اسی جگہ خیمے لگانے پڑ گئے۔ تو صحابی رسول فرماتے ہیں کہ میں نے ایک جگہ پہ خیمہ لگایا تو کیا سنتا ہوں سورۃ ملک شریف تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر پڑھنے کی آواز ہے۔ صحابی کہتے ہیں میں نے ادھر ادھر دیکھا کہ بندہ بھی نہیں ہے یہاں، تو قرآن کی آواز کیسے آ رہی ہے؟ وہ کہتے ہیں کہ میں ساری رات سورۃ ملک کی تلاوت سنتا ہوں، سبحان اللہ۔ آخر کار میں نے سارا ماجرا، ساری بات اللہ کے پاک حبیب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو سنا دی۔ میں نے کہا یا رسول اللہ جس جگہ پہ میں نے خیمہ لگایا تھا وہاں سے قرآن مجید کے پڑھنے کی آوازیں آ رہی تھی لیکن پڑھنے والا نظر نہیں آ رہا۔ تیرے اور میرے نبی نے فرمایا میرے صحابی جس جگہ پہ تم نے خیمہ لگایا تھا اس جگہ پہ ایک آدمی جو سورۃ ملک شریف سے محبت رکھتا تھا اس کی قبر تھی، سبحان اللہ، جو سورۃ ملک سے محبت رکھتا تھا اس کی قبر تھی، تو اس کی قبر سے قرآن مجید فرقان حمید کے پڑھنے کی آوازیں آ رہی ہیں۔ سبحان اللہ، پتہ چلا کہ جو بندہ قرآن کے ساتھ محبت رکھے، قرآن کی تلاوت کرتا رہے تو وہ کبھی قبر میں بھی جا کر مردہ نہیں ہو سکتا۔ تو عام مومن
عام مومن وہ قرآن مجید فرقان حمید کی تلاوت کرے تو وہ قبر میں مردہ نہیں ہو سکتا، تو جس نبی پہ اللہ نے الحمد سے لے کر بناس تک سارے کا سارا قرآن نازل فرمایا ہے، وہ نبی اپنی قبر میں کیسے مردہ ہو سکتا؟ سبحان اللہ، اللہ اکبر، یا رسول اللہ، سبحان اللہ۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ سورۃ ملک جو ہے وہ نجات دلانے والی ہے، بندے کو جہنم سے نجات دلانے والی ہے۔ ایک آدمی جو اس کی تلاوت کرتا تھا تو اس کے بارے میں میرے کریم آقا فرماتے ہیں کہ یہ اللہ تبارک و تعالی سے سورۃ ملک جو ہے وہ جھگڑا کرے گا۔ کی کر سی جھگڑا کرے گا، اس بندے کو جہنم کا حکم ہو جائے گا، سورۃ ملک شریف آ جائے گی، آخر کی نہیں یہ میرے ساتھ محبت کرتا تھا، تلاوت کرتا تھا، تو اب یہ جہنم میں چلا جائے تو پھر اس کی تلاوتیں کہاں گئی؟ اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائے گا اب یہ لکھا جا چکا ہے، وہ کہے گی نہیں، یا مجھے قرآن سے نکال دے یا اس کی بخشش فرما دے، سبحان اللہ، جی یا مینوں قرآن چ کٹ دے یا ان کی بخشش فرما دے۔ اللہ اکبر۔ اللہ رب العالمین وحدہ لا شریک مولا اللہ فرمائے گا میں تینوں تو قرآن چ نہیں کر سکتا، لیکن اس بندے کو جنت میں ڈال دے۔ سبحان اللہ۔ قرآن کی تلاوت کریں، قرآن کی تلاوت کے بہت ہی زیادہ فضائل ہیں۔ آپ نے وہ سنی ہوگی، بارہا مرتبہ حدیث سنی کہ ایک عورت جو حاملہ تھی اس کا میاں فوت ہو گیا، تو اس نے اس کو وصیت کی تھی کہ جب بچہ پیدا ہو تو اس کو تو نے پڑھانا ہے۔ تو وہ جب بچہ پیدا ہوا تو بندہ جو تھا اس کا باپ جو تھا وہ پاپی تھا، گناہ گار تھا، سیاہکار تھا۔ تو اللہ رب العالمین نے فرشتوں سے فرمایا کہ اس کے اوپر جتنا ہو سکتا ہے عذاب کرو، جتنا ہو سکتا ہے عذاب کرو۔ انہوں نے عذاب دینا شروع کر دیا۔ اس کا بیٹا جب جوان ہوا تو اس کی قبر پہ جا کر کھڑے ہو کر اس نے کہا بسم اللہ الرحمن الرحیم، سبحان اللہ۔ اللہ نے فرشتوں سے فرمایا کہ اس کی قبر سے عذاب ہٹا دو۔ جب عذاب ہٹا دیا گیا فرشتے کہنے لگے مولا خود ہی تو حکم فرمایا ہے کہ اس کو عذاب دو، جتنا ہو سکتا ہے عذاب دو، اب عذاب کیوں ہٹا دیا ہے؟ اللہ رب العالمین فرمائے گا دیکھو اس کا بیٹا چھوٹا ہو کر زمین پہ کھڑا ہو کر مجھے رحمان بھی کہہ رہا ہے، رحیم بھی کہہ رہا ہے۔ تو چھوٹا ہو کے مینوں رحمان بھی آکھے تے رحیم بھی آکھے، میں ایڈا بڑا ہو کے رحمان تے رحیم کیوں نہ بن جاؤں؟ سبحان اللہ۔ وہ رحیم بھی ہے، کریم بھی ہے، اللہ کل شیء قدیر بھی ہے، اس کی شانیں بہت زیادہ ہیں۔ تو جو قرآن پڑھے گا وہ کبھی قبر میں بھی جا کر مردہ نہیں ہو سکتا۔ قرآن اس کو اکیلا نہیں چھوڑے گا، قرآن اس کے ساتھ ساتھ جائے گا۔ جو حافظ قرآن ہوگا اللہ رب العالمین فرمائے گا حافظ جی شروع کر دو، پڑھتا جا جنت یا سیڑھیاں چڑھتا جا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ جنہوں آپ حقیر سمجھنے ہیں نا بھی یہ تو کسی کھاتے دا ہی نہیں، اس کو حکم ہوگا آ جاؤ ادھر کھڑے ہو جاؤ۔ اللہ اور میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں علماء کا حساب سب سے پہلے ہو جائے گا۔ اللہ ان سے فرمائے گا جاؤ جنت میں ٹور جاؤ۔ اب جب وہ جو ہے نا جنت کے قریب جائیں گے تو پھر آواز ایک آئے گی، انہوں نے ایک بار پھر روکو، روک لیا جائے گا، وہ ڈر جائیں گے، بھویں تک کوئی ہو روکی بڑھے گی۔ اللہ فرمائے گا نہیں، روکا اس لیے ہے کہ آپ جس جگہ پہ انبیاء اور رسول کھڑے ہیں اس جگہ تم بھی ان کے ساتھ ساتھ کھڑے ہو جاؤ۔ جب نبی سفارش کریں گے تو علماء کو حکم ہوگا بھائی
جو آپ سے محبت رکھتا تھا یا آپ اس سے محبت رکھتے تھے اس کا ہاتھ پکڑ کر ساتھ جنت میں لے جاؤ۔ سبحان اللہ۔ اللہ حافظ قرآن کو حکم ہوگا سیڑھیوں پہ چڑھتا جا اور قرآن پڑھتا جا۔ مفتی احمد یار خان نعیمی آپ فرماتے ہیں جنت کی سیڑھیاں بھی 6666 ہیں۔ سبحان اللہ۔ وہ کتنی آدھر پوڑیاں؟ 6666 تو ہم دن تاں واسطے قرآن دی آیاتاں بھی 6666 سبحان اللہ۔ اس کو حکم ہوگا پڑھتا جا چڑھتا جا۔ اللہ فرمائے گا جس جگہ پہ تیری آخری آیت ہوگی وہاں تیری منزل ہوگی۔ سبحان اللہ۔ پھر حافظ قرآن کو بھی حکم ہوگا 10 بندے اس کے قبیلے کے جو جہنمی لکھے جا چکے ہوں گے، اللہ ان سے اللہ تبارک و تعالی حافظ قرآن کے صدقے سے اللہ فرمائے گا تم میرے محبوب تے اترن والی کتاب نو پڑھے لے تینوں میں آج خوشخبری دے دینا کہ تیرے قبیلے کے 10 بندے جن پہ جہنم واجب ہو چکی تھی اب قرآن کے صدقے سے میں نے ان کو معاف فرما دیا۔ سبحان اللہ۔ قرآن پڑھیں، اپنے بچوں کو قرآن پڑھائیں، قرآن کی تعلیم دیں۔ یہ باقی کی جو سکول کی تعلیم ہے وہ تو ایسے سمجھو کہ دنیاوی تعلیم یعنی پیسے کی مشین بنانا۔ باقی ہاں اگر چاہتے ہیں کہ قیامت میں بھی ہمارے جو ہے نا کوئی شان و شوکت ہو تو پھر اگر آپ کے 4 بچے ہیں تو ایک بچہ دین کو دیں، ایک بچہ دین کو دے، 3 کو آپ پڑھائیں، سکول پڑھائیں، PhD کرائیں، جو مرضی کروائیں، ایک بچہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کے لیے وقف کر سبحان اللہ۔ اس کو کہیں بھائی آپ کو چھٹی ہے، آپ سے کوئی کام نہیں لیا جائے گا، آپ قرآن پڑھیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین پڑھیں، آپ عالم دین بنیں اور اچھے عالم دین بن کر امت مصطفی کی رہنمائی کریں۔ سبحان اللہ۔ اللہ رب العالمین